جانتے ہو، یقین کیا ہے جب انسان بری طرح سے ہار جائے اور پھر دل سے آواز آئے کوئی بات نہیں، اللہ پاک ہے نا۔ صبر کی حد یہ ہے کہ تقدیر پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ زندگی کی کتاب کی سب سے اوراق ہمارے مطابق نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ایسا ورق سامنے آ جائے جس میں راحتیں نہ ہوں تو صبر کر لینا چاہیے۔ صبر سے رحمت کا انتظار کرو۔ جو چیز تمہارے لیے ہے وہ تمہارے لیے ہی ہے، اور دیر صرف حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ چلو صبر کر لیتے ہیں، سنا ہے رب صبر کرنے والوں کی ساتھ ہے۔ اللہ کسی کی ساتھ نا انصافی نہیں کرتا، وہ بس آزماتا ہے اور صبر کرنے والوں کو میٹھا پھل دیتا ہے۔ صبر کی کچھ گھونٹ اتنی کڑوی ہوتی ہے کہ پوری زندگی کی مٹھاس چھین لیتی ہے۔ صبر انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ صبر رکھ بندے کمزور، تیرا وقت ہے تو نہیں۔ جہاں اپنوں کے لہجوں کی افنائیت دم توڑ جائے تو پریشان اور رونے کی بچائے سورۃ فاتحہ پڑھ کر بخشش کی دعا کیا کرے۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کی ساتھ ہے۔ جس شخص کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ یہ دنیا ایک دن آپ کی حق میں ہے اور ایک دن آپ کی مخالف ہے۔ جب حق میں ہو تو شکر ادا کرے اور جب مخالف ہو تو صبر کرے۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو مت بہاؤ، بلکہ یہ سوچو کہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کو اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ زندگی کسی بھی آسان نہیں ہوتی۔ زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے اور برداشت سے۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتی ہوئی پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ صبر کرنے والی کامیابی سے محروم نہیں رہتا، چاہے ایسی طویل زمانہ لگ جائے۔ اللہ سنتا ہے، تم صرف صبر کرنا سیکھو۔ اللہ دعا قبول کرتا ہے، تم صرف مانگنا سیکھو۔ اللہ بہت کچھ دیتا ہے، تم صرف بانٹنا سیکھو۔ صبر رکھو، آنے والا کل بہت خوبصورت ہوگا۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے رویا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ رونے والوں کو۔ زندگی میں بعض اوقات کسی پریشانی کا آنا آپ کو بہت سی پریشانیوں سے بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ جانتے ہو تم ہنس کیوں ہو؟ کیونکہ تم ہر بار صبر کر لیتے ہو۔ تم شکوہ نہیں کرتے، تم خود کو بدل رہے ہو۔ تمہاری تنہائی میں رب سے باتیں ہوتی ہیں۔ تم نے مقصد حیات کو جاننا شروع کر دیا ہے۔ تمہاری امید اللہ سے ہے ان حالات میں جب کچھ بھی تمہارے حق میں نظر نہیں آتا، کیونکہ تمہیں اللہ نے چن لیا ہے اور جن کو وہ چن لیتا ہے ان کو خاص کر دیتا ہے۔ تمہارے کہیں اور مصروف ہونے سے صبر تو آ جاتا ہے پر نیند نہیں آتی۔ جو خود نہیں بول پاتا اس کا صبر بولتا ہے۔ صبر اور انتظار میں فتح ہے، کیا فرق ہے؟ صبر خود کو کیا جاتا ہے اور انتظار کوئی کروا رہا ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ درد جب حد سے بڑھ جائے تو انسان روتا نہیں، خاموش ہو جاتا ہے۔ اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر، ذرا انتظار کرو۔ انسان جب صبر کرنا سیکھ جاتا ہے تو دنیا کی کوئی چیز اسے توڑ نہیں سکتی۔ صبر رکھی، اذیت اجر بن جائے گی۔ صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ مجھے صبر کرنا اور تمہیں قدر کرنا میری جان اب یہ وقت ہی سکھائے گا۔ صبر رکھو، وہ دن بھی آئے گا جب دن گزرے گا مکہ میں اور رات مدینہ میں۔ جس دن مجھے صبر آ گیا پھر کیا اوقات رہ جائے گی تمہاری۔ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ناگوار باتوں پر اور دوسرا پسندیدہ چیزوں سے دوری پر۔ اور پھر میں نے وہاں صبر کیا جہاں لوگوں کے لہجے ان کی منہ پر مارنے تھے۔
کوئی بے صبر روتا رہا، کوئی بے خبر سوتا رہا۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات دھوکوڑ کی رہ جاتی ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے صبر کیا ہے، میری اذیتوں کو بحال مت کرو۔ انسان اگر صبر کرنا اور معاف کرنا سیکھ جائے تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ پوچھا گیا صبر کسے کہتے ہیں؟ جواب ملا، جب تمہاری آنکھ کی آنسو سے نم ہو مگر تمہاری زبان پر شکوہ نہ ہو اور دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ اور کیا فتح اللہ کو تمہارا صبر اتنا پسند آ جائے اور تمہاری مانگنے ہوئی ہر دعا پر کن کہہ دے۔ صبر کی حد یہ ہے کہ تقدیر پر کوئی شکوہ نہ ہو۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ سنتا ہے۔ اتنی در کی بات اگر تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً تمہیں اجر کے لیے چن لیا گیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کو میرا صبر اتنا پسند آئے گا کہ وہ میرے ہر دعا قبول کرے گا۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ صبر وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں اپنی اللہ پر یقین ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنی سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ صبر اللہ پر یقین کی آخری حد